بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم معجزہ اور کرامت کے بارے میں بات کریں گے۔ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے، اس چیز کو بھی واضح کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے بھی شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ معجزہ کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے پیغمبروں کے ہاتھوں سے کبھی ایسے خلاف عادت کام ظاہر کرا دیتا ہے کہ دنیا کے لوگ ان کو کرنے سے عاجز ہوتے ہیں، تاکہ یہ لوگ دیکھ کر جان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ قرآن حکیم کے اندر جہاں پر بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر ہے، وہاں ان کے معجزات کا بھی ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا متعدد مقامات پر ذکر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو معجزے دیے ان کا بھی ذکر ہے۔ ایک معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ جو ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، عصا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا، اور دوبارہ سے حکم دیا کہ اب اس کو پکڑا تو وہ دوبارہ سے لاٹھی بن گئی۔ اور دوسرا معجزہ ان کو یہ دیا کہ بغل سے ہاتھ نکالتے تھے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا۔ یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزہ مانگا تھا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم تمہاری بات تب مانیں گے جب آپ ہماری شرط مانیں گے، اور وہ ہماری شرط یہ ہے کہ اس پہاڑ کے اندر سے گابن اونٹنی نکلے اور نکلتے ہی وہ بچہ جن دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اس بات کو پیش کیا کہ یا اللہ، یہ لوگ تو یہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو وقت اور دن بتا دیں کہ فلاں وقت فلاں دن یہ کام ہوگا۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا، سارے جمع ہو گئے، اور اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ پھٹا، چٹان پھٹی، اور اس میں سے گابن اونٹنی نکلی، اور اس نے نکلتے ہی بچہ جن دیا۔ لیکن بدبختوں نے اس کے باوجود بھی اسلام قبول نہیں کیا، دین کو قبول نہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ وہ پیدائشی اندھوں کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی نظر بالکل ٹھیک ہو جاتی تھی۔ کوڑ کے مریضوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتے، اور پرندوں کی شکل، مٹی سے پرندوں کی شکل بنا کر اس میں پھونکتے تو وہ پرندے حقیقت میں پرندے بن کر اڑ جاتے تھے۔ یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متعدد معجزات، بلکہ آپ تو سراپے معجزات۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، جس کو 1400 سال سے کوئی تبدیل نہ کر سکا، بلکہ ایک اس کا حرف بھی تبدیل نہیں کر سکا۔ اور جو ہے نا، آپ کا دوسرا معجزہ معراج کا معجزہ ہے، انسانی عقل اس سے عاجز ہے۔ اور تیسرا معجزہ آپ کا کہ آپ نے انگلی کے اشارے سے اتنا بڑا چاند دو ٹکڑے کر دیا۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے حدیبیہ کے مقام پر۔ 1400 صحابہ کرام نے وہ پانی پیا، ان کے جانوروں نے پیا، اپنے پاس انہوں نے ذخیرہ کے طور پر بھی رکھا۔ اور وہیں حدیبیہ میں ایک خشک کنواں تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلی کر کے جو ہے نا پانی پھینکا اس میں، تو پانی جوش مارتے ہوئے اوپر آ گیا۔ یہ آپ کے معجزات ہیں۔ 2 آدمیوں کا کھانا جو ہے نا وہ 100 آدمیوں سے زیادہ لوگوں کو پورا آ گیا، اور 2 کا جو کھانا تھا وہ اسی طرح باقی رہا۔ نبی علیہ السلام کی بھی متعدد معجزات، بلکہ بہت زیادہ معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ اب جن لوگوں نے معجزات کو دیکھا، ان میں سے بہت سارے تو ایمان لائے، لیکن بہت سارے پھر بھی ایمان نہ لائے معجزات کو دیکھ کر بھی۔ وہ بدبختی تھی ان کی۔ تو معجزہ یہ کیا ہے؟ انسانی عقل جو ہے نا اس سے عاجز ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان پیغمبر کے علاوہ اس طرح کا کوئی کام خلاف عادت نہیں کر سکتا۔ یہ ہوتا ہے معجزہ۔ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اور کرامت اللہ کے کسی نیک ولی، کسی نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور یہ دونوں کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتے۔
بس ان کی یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ معجزہ اور کرامت میں فرق یہ ہے کہ معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اور خلاف عادت کام ہوتا ہے، خیر کی عادت کام ہوتا ہے، اور کرامت کسی نیک بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتی ہے اور وہ بھی خلاف عادت اور خیر کی عادت کام ہوتا ہے۔ بس اتنا اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔